بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں سورۃ البروج کا ترجمہ سن لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس خندق والے مسلمانوں اور عیسائی مومنوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو خندقوں میں پھینک کر اور آگ جلائی گئی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو کفار ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ان کا مختصر سا اشارہ بیان کیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس سورہ بروج کی تفسیر واقعے کے لحاظ سے پیش کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون لوگ تھے اور کس بنا پر وہ آگ میں ڈالے گئے۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کا ذکر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں، اور امام مسلم نے صحیح میں، اور نسائی و ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں کیا ہے۔ یہ واقعہ اس کافر بادشاہ اور اس کے عمرہ ادیان اور سلطنت نے جو کہ خندقیں کھود کر گڑھے کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کو جلا ڈالا تھا، اس نسبت سے ان کافروں کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی کے مطابق حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک چالاک اور فہم و ادراک رکھنے والے لڑکے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا فن سکھا سکوں، اور اس کو میں اپنی ہی زندگی میں مکمل کامل بنا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے جادوگر کو ایک لڑکا اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جادو کی تعلیم حاصل کر سکے۔ بادشاہ کے محل اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک فاصلہ تھا، اور اسی فاصلے میں ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا۔ ایک دن یہ لڑکا اس جھونپڑی سے گزرا تو وہ اندر داخل ہوا اور اس کو اس عیسائی راہب کی عبادت اچھی لگی۔ یوں وہ دیر تک ساحر کے پاس بیٹھا رہتا اور اس طرح اسے بادشاہ اور جادوگر کے پاس آنے جانے میں دیر ہو جاتی۔ ایک روز بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، اور اسی طرح جادوگر نے بھی اس لڑکے سے دیر سے آنے پر باس پرس کی۔ تو یہ واقعہ راہب کو بتایا تو راہب نے کہا کہ تم بالکل بھی سچی حقیقت نہ بتانا بلکہ ٹال مٹول سے کام لینا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ایک دن یہ لڑکا جادوگر کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو کہ لوگوں کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر
राहब का दीन सच्चा है तो मैं इस पत्थर से इस शाम को हलाक कर दूंगा। चुनाचा उसने पत्थर उठाया और राहब का वादा देकर उस अजदहा को जब पत्थर मारा तो वो हलाक हो गया। लोगों ने देखते ही देखते इस लड़के को अपना वकील बना दिया और इसके पास आने जाने लगे। लड़के ने यह सारा वाक़या राहब को बताया। राहब ने कहा कि तुम इस बात का तस्करा किसी से भी हरगिज़ न करना। मगर क्या था, इसकी मशहूरी हो चुकी थी। अंधे और कोढ़ी और जज़ाम और बीमार लोग इसके पास आने लगे तो वो अल्लाह का नाम लेकर उनको ठीक कर देता। बादशाह को जब इस बच्चे के बारे में ख़बर पहुंची तो उसने उस बच्चे को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम ये क्या करते हो और ये किस तरह से करते हो। उस बच्चे यानी लड़के ने कहा कि मैं अल्लाह वादहू ला शरीक यानी अपने रब का नाम लेकर इन बीमारों मरीज़ों को ठीक करता हूँ। बादशाह बहुत गुस्से हुआ और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? कहा हाँ, जिसने तुझे और मुझे पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। बादशाह इस लड़के की बात पर बहुत ही नादम और गुस्सा हुआ और कहा कि मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। जोक दर जोक लोग इस लड़के के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे और इस तरह देखते ही देखते सल्तनत की आधी रियाया इस्लाम कबूल कर चुकी थी और इस लड़के के हाथ पर बैत करके दारे इस्लाम में दाखिल हो गए थे। दूसरी तरफ बादशाह और उसके हवारियों ने बहुत ही बड़ी खंदकें खोदी और उसमें आग जला दी और इस तरह से इन ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर इस आग में झोंक देते थे। सूरह बुरूज में इन्हीं लोगों के बारे में तस्करा है, यानी ईमान वाले लोग जिनको खंदकों वालों ने जलाया और वो खंदक के किनारे बैठे इनका नज़ारा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि जो कोई मुसलमान मर्द औरतों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं वो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जहन्नम के हकदार हैं। अल्लाह ताला हमें दूसरे मुसलमानों की हिफाजत करने और मुकम्मल दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर और कुरान पर रिसर्च करने और कुरान को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की भी तौफीक दे, आमीन। आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शो कीजिएगा और इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसी तरह आपको मुफीद मालूमात मुयस्सर आ सकें। शुक्रिया।